بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام بچوں کو خوش آمدید، اور اسپیشلی ان بچوں کو جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بچوں، جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں تھوڑا سا بتاؤں گی کہ اگر آپ لاسٹ آڈیو سن لیں گے تو ایک آپ کا ٹیمپو جو ہے نا وہ بلڈ اپ رہے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم نے کیا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا ہوگا کہ آپ پچھلی والی کلاس جو ہیں وہ ضرور سن لیں۔ آج اسٹوڈنٹس میں چاہوں گی تھوڑی سی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر ضرور کر لوں۔ کچھ چیزیں ہیں جو کہ میرے اسٹوڈنٹس آلریڈی جانتے ہیں، جو میرے اسٹوڈنٹس رہ چکے ہیں، کہ جلد ہی میں سرپرائزز کا آغاز کروں گی جس میں آپ کی لرننگ بھی ہوگی، جس سے آپ سیکھیں گے بہت کچھ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو ایک ریگولر اسٹوڈنٹ ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، کچھ چیزیں جیسے میں نے آپ کو بتا دیا سرپرائزز ہوں گے انشاءاللہ، اور آگے جا کے آپ لوگوں کی گیمز بھی سٹارٹ ہو جائیں گی جس سے کہ آپ بہت سی چیزیں لرن کریں گے۔ جی بچوں، چلتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی کی طرف۔ پہلا ورڈ جو ہے وہ ہے ظاہر۔ ظاہر کہتے ہیں عیاں، رنگ ڈھنگ، طور طریقہ، طرز یا روش۔ نرالی کہتے ہیں انوکھی کو، چٹکنا، کلی کا کھلنا۔ قدرت، اختیار یا طاقت۔ پرند، پرندہ۔ عطر، خوشبو۔ میوے، پھل۔ جی بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب بچے نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوں گے مشکل الفاظ کے معنی کو۔ آگے چلتے ہیں۔ بالی کہتے ہیں خوشہ، گندم یا جو وغیرہ کا سٹا۔ بچوں مجھے امید ہے کہ آپ ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ بالی کہتے ہیں خوشہ، گندم یا جو وغیرہ کا سٹا۔ قوی، طاقتور یا مضبوط۔ خوش نمائی، خوبصورتی۔ ادا، انداز۔ حکمت، دانائی۔ پھدکنا، اچھلنا یا کودنا۔ مہک، خوشبو۔ بسانا، آباد کرنا۔ ڈالی، ٹہنی یا شاخ۔ نادر کہتے ہیں نایاب، عمدہ۔ قادر، قدرت والا یا غالب۔ جی بچوں، اب ہم چلتے ہیں حمد کے مرکزی خیال کی طرف۔ ایک میں آپ کو بتا دوں، مرکزی خیال یہ ہوتا ہے کسی بھی نظم کا یا کسی بھی ٹیکسٹ کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بنیادی مقصد کیا ہے، شاعر کیا بتانا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو مرکزی خیال ہوتا ہے یہ ایک یا دو سطر پر مشتمل ہوتا ہے۔ بچوں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مرکزی خیال ایک سطر یا پھر ایک سے زیادہ سطروں پر مشتمل ہوتا ہے، بہت سمپل ہوتا ہے، سمپل ورڈز ہوتے ہیں تاکہ کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اس حمد کا مرکزی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز خوشنما اور خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ تو نہیں ہے، بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، بریف آپ نے کانسیپٹ دینا ہوتا ہے کسی بھی نظم کا، ٹھیک ہے۔ اب ذرا آتے ہیں خلاصے کی طرف۔ خلاصہ میں آپ کو بڑا بریفلی بتاؤں گی، اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی تشریح کریں گے۔ جی بچے، اگر آپ کو پیپرز میں آ جاتا ہے کہ ہم کا خلاصہ لکھیں تو بہت ایزی ہے، بہت بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو اپریشیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، خلاصہ جیسے سٹارٹ کرنے لگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا فرمائی ہے وہ خوبصورت اور خوشنما ہے، ہر چیز کی ادا نرالی ہے، اور کوئی بھی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے کہ اللہ پاک نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ کسی نہ کسی حکمت کے تحت بنائی ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زندگی میں، دنیا میں کوئی بھی چیز بے فائدہ ہے۔ جی، تو کیا بتایا کہ کوئی بھی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس نے اپنی قدرت کے پھول کھلائے ہیں، دن کو روشنی اور رات کو پر رونق بنایا ہے، اس مٹی سے باغات اگائے ہیں اور ان کی ڈالیوں کو میووں سے بھر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا ارد گرد نظر دوڑائیے اور کوئی ایسی چیز بتائیے جو بغیر کسی فائدے کے ہو، ٹھیک ہے۔ ہم نے سوچنا ہے کہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی ہر چیز میں حکمت ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے ہر چیز کو نایاب اور عمدہ طور پر پیدا کیا، بے شک اس کی ذات ہی غالب اور قدرت والی ہے، ٹھیک ہے۔ آج آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آبزرو کرنا ہے، اپنے آپ سے آبزرو کرنا شروع کریں۔ کیا
اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کریں، جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ آج آپ لوگوں نے اس بارے میں سوچنا ہے، ٹھیک ہے، دیکھنا ہے، مشاہدہ کرنا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے جس کے ہم شاید قابل بھی نہ تھے۔ جی بچوں، آج کی کلاس یہیں تک، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دوبارہ سے حاضر ہوں گی، اور اس میں انشاءاللہ ہم تشریح سٹارٹ کریں گے حمد کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ جو بچے ابھی تک پچھلی آڈیو نہیں سن سکے سن لیجئے، اور کوشش کریں کہ آپ نے فوکس کرنا ہے کہ ریڈنگ کیسے کرنی ہے، اور جو میں کام آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔